السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج سے ہم آپ کی معلومات کے لیے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ وہ ہیں اردو کہاوتیں اور ان سے جڑی ہوئی دلچسپ حکایات اور کہانیاں، جس میں ان کا تاریخی پس منظر بھی شامل ہوگا۔ آج ہم آپ کو اردو کی چند کہاوتیں اور ان سے جڑی چند کہانیاں بتائیں گے۔ ہم بات کرتے ہیں پہلی کہاوت کی۔ وہ ہے آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ دوبارہ سنیے، آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کسی کو یہ کہنا ہو کہ سب کچھ آپ ہی کی وجہ سے ہے، آپ کے کرم سے ہے، میرا کچھ نہیں ہے، میں تو محض ایک وسیلہ ہوں۔ اب اس سے جڑی ایک کہانی بیان کی جاتی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک جوکر نے کسی تقریب کے موقع پر اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی۔ جب وہ لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے تو اس نے اپنے نوکر کو حکم دیا کہ نظریں بچا کر ان سب کے جوتے اٹھا لے اور بازار میں جا کر بیچ آئے۔ نوکر نے ایسا ہی کیا۔ لوگوں نے کھاتے وقت اس کی بہت تعریفیں کیں اور کہا، تم نے ہم لوگوں کی خاطر بہت زحمت کی اور نہایت عمدہ کھانے پیش کیے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر نہایت عاجزی اور انکساری سے کہا، میں کہاں اس لائق ہوں کہ آپ لوگوں کی خاطر و مدارت کر سکتا، آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم لوگوں کی جوتیوں کو بیچ کر کھانے کی رقم ادا کی گئی ہے تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ اس کہاوت کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سب آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اب ہم بات کریں گے دوسری کہاوت کے بارے میں، جو کہ اس طرح ہے، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ دوبارہ سنیے، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ اس کا مطلب کچھ یوں بنتا ہے کہ سامنے سے سب کچھ لٹ گیا، جاتا رہا اور تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ کہاوت اس وقت استعمال کی جاتی ہے کہ جب کسی کو اس کی غفلت کے بارے میں احساس دلانا ہو۔ اس کہانی کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک کنویں پر 4 لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں۔ امیر خسرو کو راستہ چلتے چلتے پیاس لگی، وہ کنویں پر جا پہنچے اور ان لڑکیوں سے پینے کے لیے پانی مانگا۔ ان میں سے ایک لڑکی امیر خسرو کو پہچانتی تھی۔ اس نے دوسری لڑکیوں سے کہا کہ یہ امیر خسرو ہیں۔ ان لڑکیوں نے پوچھا، کیا تم ہی خسرو ہو جس کے سب لوگ گیت گاتے ہیں؟ تو امیر خسرو نے کہا، ہاں میں وہی خسرو ہوں۔ ان میں سے ایک نے کھیر پر کچھ کہنے کی فرمائش کی، جبکہ دوسری نے چرہے پر اور تیسری نے ڈھول کے بارے میں کہنے کی فرمائش کی۔ چوتھی نے کہا کہ میں تو کتے کے بارے میں کچھ سننا چاہتی ہوں۔ امیر خسرو نے کہا، اچھا بھئی، پہلے پانی تو پلا دو، پیاس کے مارے جان نکلی جا رہی ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ جب تک ہماری فرمائش پوری نہیں ہوگی ہم آپ کو پانی نہیں پلائیں گی۔ امیر خسرو نے مجبور ہو کر فوراً کہا، کھیر پکائی جتن سے، چرہا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا، لا پانی لا، لا پانی لا۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسری کہاوت کی، جو کہ کافی مشہور ہے۔ وہ ہے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنائی۔ دوبارہ سنیے، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنائی۔ جب ہر شخص علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنا کام کرے یا ہر شخص کی رائے الگ الگ ہو تو یہ مثل بولتے ہیں۔ اس کہاوت کے پس منظر میں کہا جاتا ہے کہ دہلی میں چھوٹی چھوٹی ہزاروں مسجدیں ان پٹھانوں اور مغلوں کی بنوائی ہوئی ہیں جن کی کبھی ہندوستان پر حکومت تھی۔ پٹھان اور مغل عام طور پر سخت مزاج ہوتے ہیں، وہ دوسروں کا احسان لینا بھی گوارا نہیں کرتے، یہاں تک کہ وہ دوسروں کی بنوائی ہوئی مسجدوں میں نماز پڑھنا بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ان لوگوں نے نماز پڑھنے کے لیے اپنی علیحدہ علیحدہ مسجدیں بنوائی تھیں۔ کچھ مقامات پر تو یہ مساجد بالکل پاس پاس ہی بنی ہوئی ہیں۔ انہی مسجدوں کو 1.5 اینٹ کی مسجد کہتے ہیں۔ الگ الگ اور چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں نماز پڑھنے اور اپنی رائے الگ رکھنے والوں کے لیے کہتے ہیں، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنائی۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں اس طرح کی مزید کہاوتوں اور ان سے متعلقہ کہانیوں کے ساتھ۔ السلام علیکم۔